حافظ صاحب، پچھلے پروگرام میں بات چل رہی تھی جس میں ہم نے پوچھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری عمر کا جو کام تھا وہ تھا کیا، مطلب اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو وہ کیا ہے. تو ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، آج بھی ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جسے ایک مختصر سے نشست میں کیا جا سکے. تو لیکن پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمہ وقت ہمہ تن ان حملوں کے جواب دینے میں مصروف رہے اور اسلام کے دفاع میں ساری عمر اپنی بسر کی. تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ حملے تھے کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح دفاع کیا؟ جی جزاک اللہ آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی یہ ذکر چل رہا تھا کہ آج سے 100 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے جب اسلام محض نام کا باقی رہ گیا تھا، اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عظیم الشان خدمت، ایک ایسی پاکیزہ اور باکردار دینی و روحانی جماعت کا قیام ہے جو آج بھی خلافت کے جھنڈے تلے ایمان و اخلاص اور قربانیوں کے نمونے دکھاتے ہوئے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر رہی ہے. حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دوسرا اہم کام جس کا تذکرہ ہوا وہ اسلام کو دیگر ادیان باطلہ پر غالب کر کے دکھانا تھا. اس ضمن میں کسر صلیب اور قتل دجال کا ہم ذکر کر رہے تھے. دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ عظیمہ سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھنے کی ہدایت فرما کر یہ توجہ دلا دی تھی کہ اس سے مراد عیسائیت کا مذہبی فتنہ اور دجل ہے جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے. اور سورہ مریم کی آیت 91 میں مزید اس مضمون کو کھول دیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ وہ فتنہ دجل دراصل ایک انسان کے بیٹے کو خدا اور اس کا بیٹا قرار دینا ہے، جس کا توڑ حضرت مرزا صاحب نے دلائل سے کیا تھا. اور قرآنی فیصلے کے مطابق لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، کہ زندہ وہی ہے جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے اور مر گیا وہ جو دلیل سے مر گیا. تو 19ویں صدی کے آخر میں وہ حملے جن کے بارے میں آپ نے پوچھا اسلام پر جو ہو رہے تھے، ہندوستان میں انگریزی حکومت نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے عیسائیت کو پھیلانا ضروری سمجھا تھا اور سرکاری خرچ پر گرجے تعمیر کیے، مضبوط تبلیغی مشن قائم کیے، کروڑوں کی تعداد میں اسلام کے خلاف پمفلٹ اور اشتہارات تقسیم کیے، اسپتال اور سکول قائم کر کے اپنی تبلیغ کی ایک طرف تو دوسری طرف ملازمتوں کے لالچ دے کر لوگوں کو عیسائی بنایا. اور ہندوستان کی آبادی میں اس زمانے میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس کی رفتار سے کہیں بڑھ کر عیسائیت ہندوستان میں ترقی کرنے لگی اور عیسائیوں کی تعداد جو 1851 میں 1 لاکھ بھی نہیں تھی، 1888 میں 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور ہندوستان میں ربنا المسیح کی آواز گونجنے لگی. سادہ لو مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے ان عیسائیوں کا، پادریوں کا، مشنریوں کا اسپتالوں اور سکولوں میں یہ ضربہ ہوتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر موجود ہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، اور وہ دنیا میں نجات کے لیے جلالی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے جیسا کہ مسلمانوں تو مانتے ہو، اور تمام نبی بشمول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور زیر زمین دفن ہیں، اور یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے. حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس وقت اس دور میں عیسائیوں کے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت کا حربہ ہاتھ میں لیا اور یہ اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کے مذہب کا یہی ایک ستون ہے، اسے پاش پاش کر دو، پھر دیکھو کہ عیسائیت کہاں ہے. اور مسلمانوں سے فرمایا کہ خدا را عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی. اور پھر اس نسخے پر جب آپ نے عمل کیا تو پھر واقعی ایسا ہوا. میں یہاں بطور نمونہ اس شاندار اور فیصلہ کن مباحثے کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو مئی 1893 میں امرتسر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا. اور اس وقت یہ مناظرہ کرنا، میں ضمناً ایک حوالہ ذکر کر دوں جمعیت العلماء کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب کا. وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں رد عیسائیت کا ہر مناظرہ سرکار انگریزی کی بغاوت سمجھی جاتی تھی. اب دیکھیے ایک جنگ مقدس ہو رہی ہے، عیسائیوں سے لڑی جا رہی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ خود کاشتہ پودا
کہاں گیا وہ اعتراض خود کاشتہ پودا کا، جب خود مان رہے ہیں کہ رد عیسائیت کا ہر مناظرہ انگریز کی بغاوت. اور اس زمانے میں ہوا یہ کہ جنڈیالہ ضلع امرتسر کے میاں محمد بخش صاحب جو عیسائیوں کے پادریوں کے جواب بہت دیا کرتے تھے، اس سے تنگ آ کر ڈاکٹر ہنری کلارک نے ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. تو محمد بخش صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عیسائیت کے بارے میں مضمون کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، آپ کے مناظرے سنے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں بڑی امید کے ساتھ لکھا کہ جناب غریب اور مسکین اہل جنڈیالہ کی مدد فرماؤ ورنہ اسلام پر دھبا آ جائے گا. اس وقت جو دیگر علماء تھے جب ان سے رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا جناب ہمیں پہلے تو ہمارے لیے اخراجات کا انتظام کرو، ہمارے وہاں کچھ دن رہنا پڑے گا، قیام و طعام کا بندوبست کرو. مطالبے کر دیے. حضرت مرزا صاحب نے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر عیسائیوں کو للکارا اور لکھا کہ دیکھو میں جو 10 سال سے تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں اس میدان میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں. اس موقع پر عجیب دلچسپ بات ہوئی کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے اکستانے پر، کیونکہ یہ پادری بھی جانتے تھے کہ مرزا صاحب سے مقابلہ بڑا مشکل ہوگا، تو ڈاکٹر کلارک نے ایک اشتہار دے دیا اور حضرت بانی جماعت احمدیہ سے مناظرے سے پہلو تہی کرنے لگے. چنانچہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جواباً لکھا کہ ہمارا آپ سے نہیں جنڈیالہ کے مسلمانوں سے مقابلہ ہے. اور ادھر اہل جنڈیالہ کو یہ کہا کہ میاں تم عجیب لوگ ہو، مناظرے کے لیے ایسے آدمی کو پیش کر رہے ہو جن پر کفر کے فتوے ہیں. اور اس زمانے میں وہ کفر کے فتوے چھاپے گئے اور لکھا ڈاکٹر کلارک نے کہ دیکھو اتنے پیسے کا وہ فتویٰ مل جاتا ہے بٹالے سے، خدارا جا کے اس فتوے کو پڑھو جو کافر قرار دے رہا ہے ایک شخص کو، اس کو تم مسلمانوں کے مقابل لا رہے ہو. تو محمد بخش صاحب نے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا خوب جواب دیا. محمد بخش صاحب نے تو لکھا کہ جناب یہ اختلاف صرف ہم میں نہیں تمہارے اندر بھی موجود ہے، اور ہم مؤید اسلام پر جو مسیح موعود اسلام کی تائید کر رہے ہیں کفر کا فتویٰ لگانے والے مولویوں کو مفسد سمجھتے ہیں. اور مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا کہ دیکھو تمہارے اندر پروٹیسٹنٹ موجود ہیں، کیتھولک موجود ہیں، تو ہم تم سے پھر کیوں مناظرہ کریں، تمہارے ہاں بھی اختلاف ہے. اس موقع پر خدا لگتی کہتے ہوئے ہم مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، جنہوں نے اس زمانے میں واشگاف لفظوں میں یہ کہا کہ اس جنگ مقدس میں میں حضرت مرزا صاحب کے زیر کمان اسی طرح کھڑا ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس طرح حضرت معاویہ نے دشمن اسلام کے مقابل پر حضرت علی کے ماتحت لڑنے کا اعلان کیا تھا. چنانچہ اس بحث و تمیز کے بعد مناظرہ طے پا گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماں اپنے قافلہ کے اس تحریری مناظرے کے لیے امرتسر تشریف لے آئے اور تمام اخراجات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 15 روز تک وہاں قیام کیا ہے آپ نے خود برداشت فرمائے. اور آغاز میں ہی شرائط مناظرہ پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ بحث زندہ مذہب پر ہوگی کہ جن روحانی علامات کا کسی مذہب اور کتاب نے دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اور پھر آخر میں ہم نشان نمائی کے لیے روحانی مقابلہ بھی کریں گے. اور ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا کہ انشاءاللہ اس میدان میں بہرحال مسلمانوں کو فتح ہوگی. تو یہ وہ مناظرہ اس رنگ میں وہاں طے پایا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان جنگ مقدس کے نام سے جو معروف ہے. جی حافظ صاحب ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ مناظرے کا ظاہر تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے لیکن پھر اس کا اینڈ ریزلٹ ہوا کیا، مناظرے میں کیا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ جی میں عرض کرتا ہوں بہت ہی دلچسپ خداد ہے. آپ اندازہ کریں کہ 15 دن امر واقعہ یہ ہے، میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو فراست ذہانت آپ کو عطا فرمائی اور جو تائید تھی، آپ نے بنیادی شرطیں طے کرتے ہوئے ہی دراصل یہ جنگ مقدس جیت لی تھی. کیونکہ شرط بنیادی آپ نے یہ طے فرمائی تھی کہ فریقین اپنے سوال و جواب، دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے پیش کرنے کے پابند ہوں گے. تو اس سارے مباحثے کو آپ جنگ مقدس کو جو چھپی ہوئی کتاب ہے اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسائی مناظر آخر وقت تک اس طے شدہ معیار پر پورا نہیں اتر سکا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ہی دن جب آپ نے پرانی آیات سے زندہ مذہب ہونے کے لیے قرآن شریف سے 20 آیتیں پیش فرما دی ما دلائل کے، تو جب یہ مضمون پڑھا گیا تو جواب تو یہ تھا اب کہ وہ عیسائی مذہب کے زندہ ہونے کے لیے جیسا کہ طے پایا تھا اس کا جواب دیتے،
مگر بجائے وہ جواب دینے کے عبداللہ عاطف صاحب کہنے لگے شرائط کی آڑ لے کر کہ نہیں جی آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہ رد الوہیت میں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے رد میں آپ وہ سوال پیش کرتے، میں جواب دیتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ، اب یہ پہلا لاجواب ہونا تھا ان کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرا مضمون اسی وقت تحریر کیا اور حضرت